ہر پل جیو ڈرامہ سیریل ہمراہی بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتا ہے سیحان، وہ اپنا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ صبح صبح کہیں چلا جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ لا کے جاتا ہے، اس میں نہ ہی تو اس کے پیسے ہوتے ہیں، نہ ہی اس کا پرس ہوتا ہے، نہ ہی موبائل ہوتا ہے۔ وہ موبائل بھی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی سیحان کے والد کو پتہ چلتا ہے تو وہ سارے گارڈس کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیحان جو ہے وہ کہاں چلا گیا، تم لوگوں جو ہے وہ سو رہے تھے کیا؟ اس پر ایک گارڈ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے صبح صبح دیکھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ وہ واک کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو روکا نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں لگا تھا؟ اس نے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ یہاں سے چلا گیا، تم لوگوں نے جو ہے وہ اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دوسری طرف سلار جو ہوتا ہے وہ باہر جا کے باہر والے گارڈ سے پوچھتا ہے اور اس پر وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ایسے ہی لگا تھا کہ جس میں وہ گاڑی لے کے جائیں گے اور گاڑی کی کیز جو ہیں وہ ہمارے پاس تھی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ زیادہ پریشان نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ پیدل ہی چلے جائیں گے۔ اس بار جو ہوتا ہے سیحان کا والی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے اور پتہ کرو کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس بار سارے جو ہوتے ہیں گارڈز اور سارے ان کے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ سارے سیحان کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے اور رات کو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان جو ہے وہ مڑی کی طرف گئے ہیں۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہاں اپنے بندوں کو بھیجو اور اس کے اوپر دھیان رکھیں، لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ اس پر سلار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سلار جو ہوتا ہے وہ اپنے گارڈز کو بتا رہا ہوتا ہے تو اتنے میں ہی ایلف کی بہن جو ہوتی ہیں الہام، وہ آتی ہے گھر میں۔ جیسے ہی انٹر ہوتی ہے تو سلار کا دیکھتے ہی برا حال ہو جاتا ہے، وہ اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا کہ یہ ایلف جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے۔ اس پر ایلف جو ہوتی ہے وہ سیدھا ہی جاتی ہے سیحان کے والد سے ملنے کے لیے۔ اس پر سیحان کے والد کو جیسے ہی ایلف کا پتہ چلتا ہے، مطلب کہ الہام کا پتہ چلتا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا وہاں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایلف۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ایلف نہیں، الہام۔ اس پر سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم، اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ٹوئنس جو ہوں سسٹر ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ ناراض تھی۔ اس پر وہ کہتا ہے کچھ، اس پر وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ زیادہ ہی ناراض تھی اسی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہوتا۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں سیحان سے ملنے آئی ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایلف کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو ایلف ایک دم سے ڈیڈ ہو گئی، ورنہ وہ تو ٹھیک تھی۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے منہ سے اس کے جھوٹ سے نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دل پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ مر گئی۔ اس پر جو ہوتی ہے الہام، اس کو بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کے اس بات کا؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے روم میں گئی تھی اور جب اپنے روم سے وہ کافی ٹائم تک جو ہے وہ باہر نہیں آئی، تو تب ہم لوگ جو ہے اس کے روم میں گئے تھے اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ جب پتہ چیک کروایا تو تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ فوت ہو چکی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا تھا اور وہ مر گئی۔ اس پر جو ہوتی ہے الہام، وہ کہتی ہے کہ میں سیحان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر الہام جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ جب سے جو ہے وہ ایلف کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے سیحان جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہے ایلف کی وجہ سے، اسی وجہ سے وہ کہاں جاتا ہے کب آتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ مجھے اس کا موبائل نمبر دے دیں، میں ان کو کال کر کے جو ہے وہ بات کر لوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا موبائل بھی گھر ہے۔ اس پر الہام جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے سیحان کا، وہ کہتا ہے کہ تم ایسے کرو، اپنا نمبر جو ہے وہ ہمیں دے جاؤ، جیسے وہ آئے گا ہم لوگ تمہیں کنیکٹ کر کے بتا دیں گے۔ اس بار جو ہوتی ہے الہام کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا نمبر دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے سیحان کا والد جو ہوتا ہے وہ سلار کو کہتا ہے کہ تم پتہ کرواؤ کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں یہاں پہ آ گئے، یہ سب کچھ پتہ کر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پتہ کر کے جو ہے وہ 2 گھنٹوں میں بتاتا ہوں۔ اس بار جو ہوتی ہے الہام کا جو ہے وہ ہوٹل میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ غازی کو کرتی ہے کال کر کے کہتی ہے کہ جیسے اس کو وائس میسیج کرتی ہے کیونکہ کال ریسیو نہیں کرتا، وہ کہتی ہے کہ جیسے تم فری ہو تو مجھے کال کرنا، کیونکہ اسی نے جو ہے وہ الہام کو کال کیا تھا اور الہام کو کال کر کے جو ہے وہ سب کچھ بتایا تھا کہ ایلف کے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایلف کی زندگی کے بارے میں جو ہے یہاں پہ پتہ کروانے کے لیے آئی کہ ایلف کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی یا اس کو مارا گیا تھا۔ دوسری طرف سیحان جو ہوتا ہے وہ مڑی پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو گے، خود کی آنکھیں لال کر رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، مجھے سکون سے بیٹھے رہنے دو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ سکون تو زندگی میں ہے ہی نہیں، دنیا سکون سے کہاں رہنے دیتی ہے، سکون تو صرف قبر میں ہی ہے۔ اتنے میں ہی سیحان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ لڑکا جو ہوتا ہے کچھ آدمیوں کو بلاتا ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس پر اس کی بہن اور وہ دونوں ہی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ رینٹ پہ دے کر جو ہے وہ اپنا خرچہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔
इस पर वो डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करो, ये एकदम से बेहोश हो गया था। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत है इसको उठा के वहाँ से यहाँ लाने की। इस पर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम दोनों अपना झगड़ा जो है वो बंद करो, इसका जो है वो दिल का ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से इसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैंने इसको मेडिसिन जो है इंजेक्शन लगा दिया, कुछ मेडिसिन में लिख देता हूँ, वो ले आओ तो ये ठीक हो जाएगा। इस पर जैसे ही सिहान को होश आती है तो सिहान जो होता है वो इस लड़की को देख कर डर जाता है। इस पर वो लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे घर में हो और मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस पर वो कहता है कि मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने दो। इस पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम लोग जो क्यों तुम्हें यहाँ पर रहने दें, पहले हमारा घर का जो है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि आपा मेरी बात सुनो, हम लोग जो है वो इससे अपने घर के काम करवाएंगे तो हमारा घर भी सही हो जाएगा और हो सकता है जो है इसकी वजह से जो है हमारा घर जो है वो सही हो जाए और बाद में जो है वो रेंट पे भी अच्छे से चलने लग पड़े। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि तुम अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारा मुंह मैं आगे करूँगी। इस पर वो कहता है कि ठीक है आपा, आप मुझे आगे कर देना। इस पर सिहान को कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन हम लोग जो तुम्हें काम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। इस पर सिहान जो होता है वो कहता है कि मेरा अभी दिल का ऑपरेशन हुआ है तो अभी जो है वो मैं ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कर सकता, लेकिन आसान आसान मैं काम कर दूँगा। इस पर वो कहता है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, हम ज़्यादा तुमसे मुश्किल काम करवाएंगे भी नहीं। इस पर सिहान को जो है वो वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ एलफ के बारे में वो पता करवाते हैं तो उन लोगों को जो है वो पता चलता है कि एलफ जो है वो क्राइम रिपोर्टर है और वो बड़े बड़े केस जो है वो हैंडल करती है और वो वहाँ पर भी इसलिए थी क्योंकि वो इसने कोई केस हैंडल किया हुआ था जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट जो था वो हुकूमत के पास था, इसी वजह से वो वहाँ से तब नहीं आ सकी और वो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये तहकीक करने आई है कि उसकी बहन को जो है वो मारा गया था कि वो मर गई थी। इस बार जो होते हैं इल्हाम हो जाते हैं फिर से गाजी के घर में। इस बार जैसे ही गाजी के घर जाते हैं तो वहाँ पे उसको ना ही तो सिहान मिलता है ना ही गाजी मिलता है, लेकिन उसकी जो है वो सिहान की केयर टेकर होती है वो मिलती है और वो कहते हैं कि अलिफ जो है वो बहुत अच्छी थी और वो जो है हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। आपके घर की चाबियाँ हैं मेरे पास, अगर आप चाहो तो आप जो है वो उन यादों को जो है जाकर देख सकते हैं। इस पर इल्हाम जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उन यादों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर जो होती है चंदा वो कहती है कि मैं फिर भी जो है वो चाबियाँ भिजवा देती हूँ, अगर आप चाहो तो आप जो है वहाँ पे जा सकती हो सकता है यादों का सामने करने से सब कुछ आसान हो जाए। इस पर जो होती है इल्हाम वो चाबियाँ तो ले लेती है और वो अपने पुराने घर में जाती है और वहाँ पे जाकर उसको बहुत कुछ पता चलता है। इस पर वो कहती है कि हो सकता है कि पुरानी चीज़ों से जो है वो सब कुछ मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि किसने क्या किया है। इस पर वो जाती है उसी पुलिस जहाँ पे हॉस्पिटल जहाँ पे जो है एलफ को लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ की नर्सें जो होती हैं वो जैसे ही एलफ के नाम सुनती है तो वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बताती, लेकिन एलफ जिस डॉक्टर के साथ काम करते थे वो डॉक्टर जो होता है वो उसको बताता है कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। इस पर जो होती है इल्हाम वो कहते हैं कि क्या मतलब एलिफ ने सुसाइड किया था, उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ था। इस पर वो कहता है कि नहीं उसको तो सबने ऐसे प्रेजेंट किया था जैसे उसने सुसाइड किया, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि एलिफ जो है सुसाइड कर सकते हैं। इस पर इल्हाम को जो है और भी ज़्यादा शक गहरा हो जाता है और वो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है वो कुछ ना कुछ तो गलत किया है, अब तो इन लोगों का पर्दा मैं फाश करके यहाँ से जाऊँगी, अब मैं वापस तक बोल जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल हमराही पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।